اور بعد میں انشاءاللہ ٹائم دیں گے سنتوں کے لیے۔ یا تو بیٹھ جائیے یا وہاں پڑھ لیجئے تھم کے پیچھے۔ ادھر آگے آ جائیں بھائی، یہاں پر آ جائیں ادھر سے گھوم کے آ جائیں، ادھر سے آ جائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے توبہ سے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ بندے سے اگر گناہ ہو جائے تو اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کس طرح کرے۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئیں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندے کی توبہ 4 علامتوں سے پہچانی جاتی ہے، یعنی جس بندے کے اندر آپ یہ 4 صفات دیکھ لیں، یہ 4 علامتیں دیکھ لیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے گناہوں سے پکے سچے دل سے توبہ کر چکا ہے۔ وہ 4 علامتیں کون سی؟ پہلی علامت یہ ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ جس بندے کے اندر آپ کو یہ صفت نظر آ جائے، سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے گناہوں سے پکے سچے دل سے توبہ کر چکا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ کسی بھی مومن کے خلاف اپنے دل کے اندر بغض نہ رکھے، کسی بھی مومن کے خلاف اپنے سینے کے اندر کینہ نہ رکھے، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر سب کو معاف فرما دے۔ اور تیسری علامت علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ فاسق اور فاجر لوگوں سے دلی تعلق توڑ دے، بلکہ علیحدگی اختیار کر لے۔ اور چوتھی علامت یہ لکھی ہے کہ موت کی تیاری میں لگ جائے۔ جس بندے کے اندر میرے پیارے بھائیوں آپ یہ 4 صفات دیکھ لیں، یہ 4 علامتیں دیکھ لیں تو سمجھ جائیے کہ یہ اپنے گناہوں سے پکے سچے دل سے توبہ کر چکا۔ اب دیکھیں جو بندہ اپنے گناہوں سے پکے سچے دل سے توبہ کر چکا ہو، ایسے بندے کے لیے ہمارے اوپر بھی 4 چیزیں واجب ہوتی۔ وہ 4 چیزیں میرے عزیز بھائیوں کیا ہیں؟ وہ 4 چیزیں یہ ہیں کہ اس سے محبت کریں، نفرت دل سے نکال دیں، اور دوسرے اس بندے کو اس کے گزشتہ گناہوں پر نادم نہ کریں، شرمندہ نہ کریں، اس کے پرانے گناہوں پر اسے عار نہ دلائیں، شرم نہ دلائیں۔ اور تیسرے یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیوں نیک کام کرنے میں اس بندے کا تعاون کریں، اس کی مدد کریں۔ اور چوتھی صفت اس وقت میرے ذہن سے نکل گئی، آگے یاد آ گئی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ضرور بیان کروں گا۔ دیکھیں جو بندہ اس طرح پکے سچے دل سے توبہ کر چکا ہو، اللہ رب العزت بھی ایسے بندے کو 4 انعامات سے نوازتے۔ پہلا انعام اللہ رب العزت کی جانب سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا نہ ہو۔ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ۔ اور دوسرا انعام اللہ رب العزت کی جانب سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آئندہ شیطانی حملوں سے اسے محفوظ فرما لیتے۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ شیطان میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی حجت نہیں۔ اور تیسرا انعام میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بھی اس بندے سے محبت فرمانے لگتے۔ اس کی دلیل قرآن مقدس کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، کہ میں توبہ کرنے والے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہوں۔ اور چوتھا انعام اللہ رب العزت کی جانب سے یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو اس دنیا سے جانے سے پہلے ہی اللہ رب العزت خوف سے امن کی خوشخبری عطا فرماتے۔ اس کی دلیل بھی دیکھیں قرآن مقدس کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے بندوں کے پاس اللہ رب العزت کی جانب سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں اللہ تخافوا، کہ تم خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہیں اس جنت کی خوشخبری ہو، تمہیں اس جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر کوئی بندہ پکے سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں۔ فاسق اور فاجر فرمائے تو کون لوگ ہوتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں گناہ گار کو جو زیادہ ہی بڑا گناہ گار ہو، فاجر بھی۔ آپ احتیاطاً اللہ کی رضا کے لیے اس سے تعلق توڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر یہ ملکہ حاصل ہے کہ تعلق اس سے بنا کے میں اسے دین کی طرف لا سکتا ہوں تو پھر تعلق نہ توڑیں، پھر تعلق جوڑیں اور دین کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو زنا کرنے پر رجم کی سزا دی اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ رجم کہتے ہیں پتھر مار کر کے ہلاک کرنا۔ بعض صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کو رجم کی سزا بھی دی اور پھر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اس پر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو 70 آدمیوں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو اس کی توبہ کی برکت سے ان تمام 70 کے 70 انسانوں کی اللہ رب العزت مغفرت فرما دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، مومن جو ہے وہ غفلت کی وجہ سے گناہ تو کر جاتا ہے، لیکن کوئی بھی مومن گناہ کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی دلیل بھی ہمیں میرے پیارے بھائیوں قرآن مقدس کے اندر ملتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کے اندر کفر کی نفرت ڈال دی، والفسوق، اور گناہ کی بھی نفرت ڈال دی، والعصیان، اور نافرمانی کی بھی نفرت ڈال دی۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مومن جو ہے غفلت کی وجہ سے گناہ ضرور کر لیتا ہے، لیکن کبھی بھی گناہ گاری سے، معصیت کی زندگی سے میرے پیارے بھائیوں خوش نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی اپنے گناہوں سے پکے سچے دل سے توبہ کر چکا ہو، اپنے گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو، آئندہ گناہ کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ ہو، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ کبھی بھی اسے اس گناہ کا تانا نہ دے، اس گناہ کا تذکرہ کر کے اسے شرم نہ دلائے۔
اگر ہم ایسا کریں گے تو یقین جانیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ایسے انسان کے لیے بڑی ہی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ آپ دیکھیں ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ کے اندر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک بندے نے کوئی گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اب وہ بندہ اپنے گناہ سے پکے سچے دل سے توبہ کر چکا، لیکن توبہ کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت کا کوئی بندہ اسے اس گناہ کا طعنہ دیتا ہے، اس گناہ کو یاد دلا کر شرم دلاتا ہے، تو اس طعنہ دینے والے کو اللہ رب العزت اس وقت تک موت نہ دیں گے جب تک کہ یہ خود اس گناہ کے اندر گرفتار نہ ہو جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کسی بھی مومن کو گناہ کا طعنہ دینا یہ بہت ہی زیادہ سخت بات ہے، اور توبہ کا معاملہ یہ تو بندے کا اور اللہ کا ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے اپنے رب کے ساتھ کب صلح کر لی، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کر کے کب گناہوں کو معاف کرا لیا، تو ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اسے ان گناہوں کا جو اس نے پچھلی زندگی کے اندر کیے ہیں طعنہ دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت تو اتنی رحیم و کریم ذات ہے، آپ یقین جانیں حدیث مبارکہ سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ جب ایک بندہ اپنے گناہوں سے پکے سچے دل سے توبہ کر چکا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بدن کے ان اعضاء کو بھی بھلا دیتے ہیں جن سے اس نے گناہ کیا ہوتا ہے، انہیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت اس کے کرامن کاتبین کو بھی بھلا دیتے ہیں، زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ ٹکڑا، زمین کا وہ خطہ جہاں جا کر کے اس نے گناہ کیا تھا، اللہ رب العزت اس حصے کو بھی بھلا دیتے ہیں، اور تو اور اس بندے کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں تاکہ کل آخرت میں میرے اس بندے کے خلاف گواہی دینے والا کوئی بھی نہ رہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کس قدر رحیم و کریم ذات ہے۔ اور صرف مرد ہی نہیں، اگر کسی عورت سے بھی کوئی گناہ ہو جائے، چاہے زنا ہو، کچھ بھی ہو، تو ہمیں یہ میرے پیارے بھائیوں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اسے اس گناہ کا طعنہ دیں یا اس گناہ کی وجہ سے شرمندہ کریں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو اس حقیقت حال کا سمجھنے والا بنا دے۔ دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، یہ جو شیطان ہے، ابلیس ہے، جب اس کو اللہ رب العزت نے مہلت دی تو اس نے اللہ رب العزت سے کہا کہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کے سینوں سے نہیں نکلوں گا جب تک کہ انہیں موت نہ آ جائے، یعنی میں تیرے بندوں کو موت کے وقت تک بہکاتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے میری عزت کی بھی قسم ہے، میرے جلال کی بھی قسم ہے، میں اپنے بندوں کے لیے توبہ کو عام کیے رکھوں گا جب تک کہ انہیں موت نہ آ جائے، یعنی میں اپنے بندوں کے لیے موت کے وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ اگر کوئی میرا بندہ موت کے وقت بھی مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے گا، اس وقت بھی میں اپنے بندے کو اس کے گناہوں سے بری کر دوں گا، اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ آپ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، آپ اللہ رب العزت کا اپنے بندے سے پیار کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت اپنے بندے کو مومن کہتے ہیں اور مومن کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، کہ اے مومن بندو تم اللہ رب العزت کے سامنے پکے سچے دل سے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت اپنے بندے کو مومن کہتے ہیں، گناہ گار یا کسی اور جملے سے یاد نہیں کرتے۔
اور ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جب ایک بندہ اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے محبت فرمانے لگتے ہیں۔ پھر آپ ایمانداری سے بتائیں کہ جس بندے سے اللہ رب العزت خود محبت فرماتے ہوں، اللہ رب العزت کا کوئی بندہ اس سے نفرت کرے تو یہ بات اللہ رب العزت کو پسند ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا ہو تو اللہ رب العزت کی طرح ہم بھی اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس حقیقت کا سمجھنے والا بنا دے۔ اسی طرح دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ ایک شخص نے سوال کیا کہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی توبہ کر لے لیکن آئندہ گناہ نہ کرنا۔ اس نے کہا کہ میں توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کر چکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر توبہ کر لے۔ اس نے کہا کہ حضرت میں کب تک ایسا کرتا رہوں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اس وقت تک جب تک کہ شیطان تھک نہ جائے، یعنی جب تک بھی تو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے گا اللہ رب العزت کو رحیم و کریم پائے گا، اللہ رب العزت کی رحمت تجھے ڈھانپے رکھے گی اور تو اللہ رب العزت کے مقبول ترین بندوں میں شامل رہے گا۔ اسی طرح دیکھیں، ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک صحابی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے باغ کے اندر ایک عورت کو پایا، میں نے اس کے ساتھ بوس و کنار کیا، ہاں البتہ مجامعت نہیں کی، یعنی میں نے اس کے چہرے کا بوسہ لیا، اس کے علاوہ کوئی اور گناہ نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ اس پر دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ آپ نے عرض کیا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم صرف انہی صحابی کے لیے ہے یا پھر سب کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حکم تو سب کے لیے عام ہے، یعنی اگر کوئی بندہ گناہ کر لے، چاہے کتنا ہی سخت گناہ ہو، اگر وہ اس گناہ سے پکے سچے دل سے توبہ کر لے، اس کے بعد نیکیوں کی راہوں پر گامزن ہو جائے، تو یقین جانیں میرے پیارے بھائیوں، یہ نیکیاں جو ہیں اس کے گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں، ختم کر دیا کرتی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی گناہوں سے مایوس نہ ہوا کرے، ان گناہوں سے توبہ کیا کرے اور آئندہ یہ ارادہ کیا کریں کہ یا اللہ، آج سے میں گناہوں کی زندگی کو چھوڑوں گا اور نیکی والی زندگی کو اپنانے کی کوشش کروں گا۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں تقریباً ہر بندہ جانتا ہے کہ ہر مومن کے اوپر دو فرشتے اللہ رب العزت کی جانب سے مقرر ہوتے ہیں، ایک یہاں سیدھی طرف ہوتا ہے، ایک بائیں طرف ہوتا ہے۔ ایک جو ہے وہ بندے کی نیکیوں کا لکھنے والا ہوتا ہے، سیدھی طرف والا، دائیں طرف والا، اور بائیں طرف والا جو ہے وہ بندے کے گناہوں کو لکھنے والا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب بھی بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ اس نیک کام کو فوراً لکھ لیتا ہے، لیکن اگر بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ اس دائیں طرف والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ بھائی میں لکھوں نہ لکھوں؟ وہ کہتا ہے کہ ابھی رک جا، ابھی لکھ مت، ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا بندہ کوئی نیک کام کر لے۔ وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے، فرشتہ پھر کہتا ہے لکھوں نہ لکھوں، وہ فرشتہ پھر کہتا ہے کہ ابھی مت لکھ، ہو سکتا ہے یہ اللہ رب العزت کا بندہ کوئی نیکی کر لے۔
بندہ پھر گناہ کرتا ہے، فرشتہ پھر یہی جملہ کہتا ہے کہ لکھوں نہ لکھوں، وہ سیدھی طرف والا فرشتہ پھر کہتا ہے کہ ابھی رک جا، ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا بندہ کوئی نیکی کر لے۔ تقریباً 5 گناہ تک ایسے ہی ہوتا رہتا ہے۔ 5 گناہوں کے بعد وہ بندہ اللہ رب العزت کا کوئی نہ کوئی نیک کام کر لیتا۔ اب سیدھی طرف والا فرشتہ اس بائیں طرف والے فرشتے سے کہتا ہے کہ بھائی دیکھ، اللہ رب العزت ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا مرحمت فرماتے، اس ایک نیکی کی برکت سے اس کے 5 گناہ تو وہ معاف ہو گئے جو تو نے لکھے ہی نہیں، باقی 5 نیکی میں اس کے نامہ اعمال میں لکھ لیتا ہوں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کس قدر رحیم و کریم ذات ہے، اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتی ہے۔ یہ تو ہماری نالائقی کہہ لیں یا کم اہلی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، ورنہ دیکھیں اللہ رب العزت نے تو اپنی کتاب قرآن مقدس کے اندر میرے پیارے بھائیوں مومنوں سے نہیں کافروں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قل للذین کفروا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے کہہ دے، ان ینتہوا، اگر یہ باز آ جائیں یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، یغفر لہم ما قد سلف، تو میں تو ان کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ جب اللہ رب العزت ایک کافر کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہمیں معاف نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے میرے پیارے بھائیوں، لیکن ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے فائدہ اٹھانے والے بنیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ جو باتیں کہہ دی گئی اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔